بھی موجود تھے، اور چونکہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، جو بڑے بڑے فیصلے ہیں معیشت کے حوالے سے، وہ ایس آئی ایف سی جو کرتی ہے، اور وہیں سے ساری کی ساری اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے. اور جب یہ اجلاس شروع ہوا، اجلاس شروع ہونے سے پہلے جو اوپننگ ریمارکس تھے، ان اوپننگ ریمارکس میں محترم شہباز شریف صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات کی. ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو معاشی چیلنج ہے جن کا سامنا ہے وہ گنوائے، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ جی بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس وقت مل کے آگے بڑھنا ہے. وہ کیا انہوں نے بیان دیا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بات طے ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. مزید ایک اور پروگرام چاہیے. اس کا دورانیہ 2 سال یا 3 سال ہو سکتا ہے. ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا. اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس سے اوپر بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ we will reach our destination one day soon. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں اور جلدی پہنچیں. ناظرین، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس بات کا سب کو علم ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی ہے. ہمارے قرضے بہت زیادہ ہیں. ہمارے جو موجودہ حالات ہیں، جو کاروبار سیاست ہے اور ریاست ہے، ان کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر نہ آپ کی پارلیمان چلے گی، نہ آپ کی سیاست چلے گی، نہ آپ کی ریاست چلے گی. اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں اور دنیا سے آپ نے انویسٹمنٹ لینی ہے تو اس کے لیے آئی ایم ایف کا سرٹیفکیٹ بڑا ضروری ہے. ناظرین، حکومتیں بن گئی اور ہم نے دیکھا ایک بڑی خوشگوار تبدیلی ہمیں نظر آئی کہ جس دن سامبا کا موسم بھی اس دن بڑا اچھا تھا کہ خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ، جو سنی اتحاد کونسل کے وہاں سے چنندہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب پہنچتے ہیں وہاں پہ پرائم منسٹر آفس، اور ان کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اس کے بعد ملاقات کے بعد جو باہر آتے ہیں اور باہر آ کے پھر ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے دوران وہاں پہ احسن اقبال صاحب ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باقی جو وزراء ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں. امیر مقام صاحب کے پی سے جو ایم این الیکٹ ہو کے آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو پریس ٹاک ہوتی ہے وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب اللہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے، معیشت بڑی اس وقت کمزور ہے. تو میں ظاہر اپنے صوبے کے جو مسائل ان کا ذکر کرنے آیا ہوں. گو کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں تحفظات ہیں الیکشن کے نتائج کے اوپر. فارم 47 45 کے مسائل ہیں وہ تو حل ہوتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے جو کاروبار ریاست ہے ان کو چلانے کے لیے جو آئینی عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کا بیٹھنا بڑا ضروری ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ملنا اور ایک اکراس دا ٹیبل بیٹھنا بڑا ضروری ہے. ناظرین، جب یہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں تو آئی ڈونٹ نو وائی وہ جو اسپائلرز ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. وہ یہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی والے ان سے مل رہے ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر ایک تو وہ حکومت ایک کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو بالکل اس کے سامنے ایک بڑا سا آ کے اسپینر پھینک دیتے ہیں. رکیں، آپ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا، آپ کیسے کر سکے. اب فیصل کریم کنڈی صاحب اب شاید ان کو بات نہیں ہضم ہو رہی، اچھا نہیں لگا، برا لگا یا کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں وہ اندر جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں اور باہر آ کے ان کو دھمکیاں لگاتے ہیں. یار ملنے دینا، معاملات آگے چلنے دے. فیصل کریم کنڈی صاحب کو سنیں. میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا ہے، جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈائلاگ مارتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو لیکن چیز ایک ہو. اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کی منتیں کرتے ہیں، باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں وزیر اعظم کو نہیں مانتے تو بیٹھے تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہو ہاتھ باندھ کے. ناظرین، ظاہر ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے. چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے کاروبار ریاست کو اگر چلانا ہے تو آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے پہلے جو ظاہر ہے میثاق معیشت کی بات کی تھی اور اس کے بعد اپنی جو اوپننگ سپیچ اپنے انتخاب کے بعد محترم شہباز شریف صاحب نے کی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، میثاق مفاہمت بھی آفر کیا تھا. تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ معاملات آگے تو بڑھانے ہیں. نہیں، وہ تو میرا خیال ہے معاملات تو اسی صورت سے آگے بڑھیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی پالیسی، ان کے بانی چیئرمین کی پالیسی جو ہے وہی رہتی ہے، جو کوئی انحراف کرتا ہے سونر اور لیٹر وہ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے.
ان کی پالیسی ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل ہوگا تو بات آگے بڑھے گی، نہیں تو میں ادھر خوش ہوں، آپ لوگ جو کرنا چاہتے کریں۔